اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے سینٹنس سٹرکچرز میں پڑھا تھا اضافہ سینٹنسز، آج ہم دو پڑھیں گے، صفہ سینٹنسز اینڈ کوٹ سینٹنسز۔ تو صفہ سینٹنسز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جب ہم اسم موصول ہم نے کیا تھا، تو اس کو دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوٹ سینٹنسز۔ تو صفہ سینٹنسز ہوتے ہیں کہ ایسے جیسے ہمیں پتا ہے کہ موصوف صفہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم ہے جو موصوف ہے اور اس کی صفہ ڈیفائن ہوتی ہے، وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے، کیا رولز ہوتے ہیں اس کے موصوف صفہ میں، کیسے ریلیشن شپ میں کیا رولز ہیں اس کا کہ چاروں پراپرٹیز اس کی سیم ہوتی ہیں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ جیسے رجل نائم، تو رجل کامن ہے، نائم کامن ہے، سنگولر ہیں دونوں میسکولن ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ رفع میں ہیں۔ رجل نائم، تو نائم مطلب ہوتا ہے کہ سویا ہوا، سونے والا، نائم رجل نائم کہ سویا ہوا آدمی، سویا ہوا آدمی۔ تو آدمی کی صفہ کیا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، تو سویا رہتا ہے۔ لیکن یہ اس میں تو آپ کا ایک اسم تھا نا، اس کی موصوف صفہ اس کی اسم تھی نائم۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ صفہ اس کی ڈیفائن ہوتی ہے ایز اے فعل، یوزلی فعل مضارع ہوتا ہے، جیسے رجل ینام، تو رجل ینام، ناما ینام کا مطلب ہوتا ہے مضارع، وہ سوتا ہے۔ تو رجل ینام، لیکن پہلا تو نا سویا ہوا آدمی، لیکن ٹرانسلیشن میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب یہ ایز اے فعل اس کا استعمال ہوتا ہے نا، ایز اے صفہ، تو ٹرانسلیشن میں کیا فرق ہوگا؟ آپ رجل ینام، آدمی سوتا ہے نہیں۔ آدمی سوتا ہے، لیکن ہم نے پیچھے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ کامن فالوڈ بائی فعل کیا یوز کرتے ہیں درمیان میں؟ جو سوتا ہے، آدمی جو سوتا ہے، تو جو اس میں ہم یوز کرتے ہیں نا، اس میں اگر یہ الرجل ہوتا، اگر الف لام کے ساتھ ہوتا نا الرجل کامن پراپر ہوتا، تو پھر کیا ہونا تھا، پھر کیا چینج آنی تھی اگر الرجل ہوتا تو؟ پھر کیسے سینٹنس بنتا ہے؟ رجل النائم، الف لام یا ناموں کے ساتھ تو نہیں لگا سکتے نا۔ الکتاب، جیسے الکریم تھا نا، الکتاب الکریم، نہیں، یہ الکتاب رجل موصوف اگر پراپر ہو جائے ہم، تو آگے ہے فعل ہی ہے، فعل کے ساتھ تو الف لام نہیں لگا سکتے نہیں نا۔ لگا سکتے۔ تو فعل کے لیے کیا یوز کرتے تھے پھر؟ بی، ہم؟ با، بئی نامون، کیا رول تھا؟ اگر پراپر ہو تو کیا یوز کرنا پڑتا ہے، اور اگر کامن ہو تو ہم جو ٹرانسلیشن میں خود ہی آ جاتا ہے، لیکن اگر پراپر ہو تو جو کا ورڈ ہمیں یوز کرنا پڑے گا۔ ہوا، ہوا ہوا نہیں، ہم صلہ موصول آپ بھول گئے ہیں نا، اللہ زی الذی، یا نام۔ تو اگر پراپر ہو تو اللہ زی استعمال کرنا پڑتا ہے، درمیان میں اسم موصول آتا ہے، پھر جو کی میننگ آتی ہے، تو میننگ اس کی وہی ہے کہ آدمی جو سوتا ہے۔ لیکن اگر کامن ہو رجل، تو پھر آپ اللہ زی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ویسے ٹرانسلیشن میں جو کی میننگ آتی۔ تو یہاں پہ ینامو ویسے تو صفہ ہے، لیکن ہونا ویسے کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ اسم ہوتا تو کیا ہونا تھا اس نے، کیا فی محلی کیا ہونا تھا اس نے، یہاں پہ کیا سٹیٹس ہونا چاہیے تھا اسم کا؟ رفع، رفع ہونا چاہیے، تو یہ فی محلی رفع ہوگا پھر، لیکن ایز اے فعل استعمال۔ تو کامن فالوڈ بائی فعل ہم جو یوز کرتے ہیں، لیکن اگر پراپر فالوڈ بائی فعل ہو تو درمیان میں اسم موصول ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے سینٹنس میں۔ تو یہ آپ کامن دیکھیں گے قرآن میں بہت زیادہ جگہوں پہ اسی طرح یوز ہوتا ہے۔ تو اگر کامن ہے تو اللہ زی نہیں ہوگا درمیان میں، سیدھا فعل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے اگر یہ رجلن نصب ہوتا ہے تو نائمن بھی نصب استعمال کرنا تھا ہم نے، الف بھی ہوگا نائمن۔
तो नाइमन नसब था। लेकिन अगर हम उसी को अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एज ए फेल, उसकी सिफा करेंगे तो क्या तब क्या होगा सेंटेंस? अगर राजुलुन नाइमुन था राजुलुन यनामु, अगर ये नसब होगा तो राजुलन, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइमन। नाइमन तो इस साइड पे हो गया ना, लेफ्ट नहीं। साइड पे कि इसम था। लेकिन अगर फेल होगा तो क्या होगा? जर होगा फिर। फेल में तो जर नहीं होता ना, तो फेल क्या क्या होगा? फेल का तो स्टेटस होता ही नहीं है ना, तो फेल तो चेंज नहीं होगा। वो ये नामू है तो ये नामू ही रहेगा। ओके। अगर राजुलन भी हो तब भी ये नामू होगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में हम फी महल्ली रफा की बजाय क्या लिख कहेंगे अब इसको? फी महल्ली महदी नसब। नसब बन गए। हाँ, अभी नसब बन गए, लेकिन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसम यूज होगा तो चेंज होगा। तो अगर फेल एज ए सिफा इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, फेल सेम रहेगा। फेल का नसब जो जबर आती है वो डिफरेंट वजूहात की वजह से आती है, ये स्टेटस की वजह से नहीं आती। वो तो अन लन लकई जन हत्ता उसकी वजह से यनामा बनता है। और इस तरह अगर ये जर होगा रजुलिन नाइमिन, तब इस साइड पे क्या होगा? रजुलिन रजुलिन रजु यनामु, वो भी ये वही नामू होगा। ही रहेगा, ये नामू ही रहेगा ना, उसमें फेल तो चेंज नहीं होता। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? फी महल्ली महल्ली जर। जर। तो इस दफा ये जर है, तो तीनों में सेम फेल चेंज नहीं होता, लेकिन उसको हम फी महल्ली रफा कहेंगे, फी महल्ली नसब, फी महल्ली जर। तो लेकिन असल चीज जो है ना, जो मीनिंग में हमने याद रखनी है कि कॉमन फॉलोड बाय फेल, उसमें हमने जो इस्तेमाल करना है ट्रांसलेशन में। उसकी एग्जांपल देखते हैं। फवाजदा सूरह कहफ में फीहा जिदारन, तो क्या उन्होंने पाया? दोनों ने। फवाजदा, वजदा में अलिफ है ना, तो दोनों ने पाया, तस्निया। दो के लिए। दोनों ने पाया उसमें, उस शहर में। दीवार। फीहा जिदारन, तो जिदारन दीवार को कहते हैं। दीवार। तो दीवार उन्होंने पाई है शहर में, उस सिटी में, कस्बे में जिसमें गए थे, तो थी युरीदु। तो अब जिदारन युरीदु कॉमन फॉलोड बाय फेल, तो ट्रांसलेशन में क्या आएगा? दीवार चाहती थी युरीदु अन जो यनकलदा फअकामा, युरीदु अन यनकलदा, गिरने तो वाली थी। जो आएगा ना, जो आ जाएगा अन यनकलदा का मतलब गिरना। हम्म। तो अन के साथ हमने पढ़ा था ना, अन के साथ फेल हो तो वो एज ए मस्तर इस्तेमाल मस्तर हो होता जाता है, तो गिरना। तो जो गिरने वाली थी, आप कहें ना कि अहीं यन कज़ा था, युरीदो का मतलब है कि चाहना। तो आप उसको अब दीवार के लिए चाहना की बजाय आप कहें ना कि गिरने वाली थी। तो जो इसकी ट्रांसलेशन में था, दीवार जो गिरना ही चाहती थी या गिरने वाली थी, फ़अक़ामा हो, तो उसने तो उन उसको क्या दोनों किया? ने खड़ा कर दिया। फ़अक़ामा, कामा, अकामा है ना हमजा के साथ, अकामा असलमा फैमिली से है अकामा। तो एक ने खड़ा किया, दोनों ने नहीं किया। इसका मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं हेल्प की, खिज़र अलैहिस्सलाम ने अकेले ने उसे फ़ाकाम अलिफ के साथ नहीं है, फ़ाकाम, तो उसको उन्होंने खड़ा कर दिया, तो उसको उन्होंने दोबारा सही कर दिया। तो जिदारें युरीदु, तो इसलिए हम इसको ट्रांसलेशन में जो इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसी तरह एग्जांपल है फवजदा मिन दूनिहिमा कौमन, तो उसने पाया मिन दूनिहिमा, उन दोनों के दोनों दरमियान, के अलावा दूनी हिमा, मिन दोनों के दरमियान, कौमन एक कौम एक को। कौम को, ला यकादूना यफकाहूना कौला, नहीं वो समझने वाली वो थी समझती। कौन बात। कौम। आगे इसमें यूज क्या करेंगे हम ट्रांसलेशन में? कौम के बाद नहीं जो, वो जो होगा ना पहले दरमियान में, कौम जो नहीं उनकी जो बात को समझ नहीं सक रही थी। यकादून यफकाहून कौला, के उनको बात की समझ नहीं आ रही थी। तो कौम जो ला जो होगा वो जो में आ जाएगा क्या? नहीं, ला तो नहीं में है ना, नहीं नहीं में ही समझ नहीं रहेगा। सकते थे, अच्छा, कह रहे हैं ना कि वो बात नहीं समझ रहे थे, यानी उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस था ना दोनों की, तो उनको बात समझ नहीं आ रही थी। कौमन ला यकादून यफकाहून कौला, कि वो ऑलमोस्ट ऐसे था कि उनको समझ नहीं आ रही थी बात का, यानी इनकी ज़बान, हज़रत ज़ुल्करनैन की ज़बान उस कौम को समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए ला तो नहीं किया ना कि ला यकादून यफकाहून, कि वो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे, वो बात समझ नहीं सक रहे थे। तो कौम जो
समझ नहीं सक रही थी। तो कौमन इसलिए हमने जो ट्रांजिशन की है कि कौमन है। अगर अल कौमा होता तो फिर अल्लाजी भी दरमियान में होता, तो फिर वो ट्रांजिशन आसान है, फिर तो हमें पता चल जाता है ना कि अल्लाजी की ट्रांजिशन करनी है। लेकिन अगर कॉमन है तो फिर हमें खुद से देखना है कि उसमें ट्रांसलेशन में जो का वर्ड आएगा, कि क्योंकि वो उसकी सिफा बन जाती है। तो युरीद अयन कज़्ज़ा जो है ये जिदारन की सिफा है, कि ऐसी दीवार है जो गिरने वाली है, तो उसकी सिफा है गिरने वाली। कौम की सिफा क्या है कि उनको बात समझ नहीं ला आती। यकादूना यफ़क़हूना कौला। हाँ जी। तो उसका या ला यकादूना यफ़क़हूना कौला उसकी सिफा है, फी महली नसब है दोनों में, क्योंकि जिदारन भी नसब है, कौमन भी नसब है। तो ये हम पहले भी हम देख चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं कि जब हमने अल्लाजी का सेंटेंसेस पढ़े थे ना, सिलातुल मौसूल, इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल। लेकिन ये उसमें दोबारा एक मोर एग्जांपल्स के साथ और ज़रा क्लियर अब आपको आई थिंक अब समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसका, अगर कॉमन के बाद फेल है तो ट्रांसलेशन में किस तरह से हमने ट्रांसलेशन करनी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है कोट सेंटेंस। कोट सेंटेंस होते हैं जो कहा कहा यानी कौला कौला इस्तेमाल होता है। कौला यकूलू कोई भी कौला फेल इस्तेमाल होता है, मुजारे हो या माजी हो। तो उसमें इसको भी हम एक दफ़ा कर चुके हैं। तो कौला कोई भी हो सकता है, कौला फैमिली में कौला यकूलू यकूलूना कौलत कौलू कोई भी हो सकता है, राइट। कुलना कुलतू हमने कहा, मैंने कहा, तुमने कहा, तो सब सब इसमें शामिल है। तो कौला, तो अब जब भी कौला होता है तो क्या चीज़ें उसको इसके मफूल क्या हो सकते हैं इसके, कि जो कहा गया। एक तो ये होगा ना जो चीज कही गई, क्या किसको कही गई और कहाँ कही हाँ गई, जी, कहाँ और किसको कहा गया, मेन मफूल भी ही ये है। तो कहाँ और कही क्या गई वो कहा तो गया। फेल वो है ना फी ही। तो किसको कहा गया और क्या कहा गया, क्या कहा गया। और दूसरी एक और बाकी ख्याल रखना है कि आउटसाइड फाइल तो नहीं है। तो वो आउटसाइड फाइल किस केस में होगा, अगर कॉला इस्तेमाल हुआ है या, साथ उसके कोई इसम भी हो। और या दूसरा फेल क्या होता है, दो ही होते हैं ना, या कॉला होता है या कॉलत। कॉलत होता है ना, रहिया या हुआ होता है। या कालूब में नहीं होगा, यकूलूना में नहीं होगा, कुलतू में नहीं होगा। तो कॉला और कॉलत है तो हमें आउटसाइड देखेंगे हम। तो अब कॉला के बाद जिसको कहते हैं ना आप, तो उसमें ली के साथ वो शुरू होता है। तो ली के आगे कुछ भी हो, जैसे लहू, तो काला लहू का मतलब होता है उसने उसको कहा। उसको कहा। काला लका उसने तुम्हें कहा। तो जो भी आएगा ली के बाद, काला ली सिद्दीकी, कि सिद्दीक अपने दोस्त, उसने अपने दोस्त से कहा। तो ली ये हर्फ ऑफ जर वाला ली है, तो ये जर भी बनाएगा जो इसके बाद आएगा। तो ली जिसको कहा गया है, यूजली ली जिसको कहा गया वो पहले आता है, और अगर आउटसाइड डूअर हो तो वो फिर बाद में आएगा। तो फाइल हो सकता है हो या ना हो, है ना। ये फाइल तो आउटसाइड होगा, ये आउटसाइड फाइल। तो ये हमेशा किस स्टेटस में होगा, वो रफा में। रफा में। तो ये रफा में होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर इसके बाद जो चीज़ कही गई है ना उसको कहते हैं कि कोर्ट सेंटेंस। तो ये एक्चुअली कोर्ट सेंटेंस कहलाता है जो इन कोर्ट्स में है। लेकिन कोर्ट्स कुरान में नहीं यूज होते, तो हमें खुद ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ कही गई है। इसको वैसे अरबी में कोर्ट सेंटेंस को कहते हैं मकूलुल कौल। मकूलुल कौल, मकूल है कि जो चीज़ कही जाए। जैसे कौला यकूलु कौलन फहुवा काइलुन, काइलुन है कि जो कहने वाला है। लेकिन कीला युकालु कौलन फहुवा मकूलुन, तो जो मकूल है वो चीज़ कही जाती है, जो की गई। कही गई है वो मकूल है। और मकूलुल कौल जो कौल कहा गया है, तो इसको मकूलुल कौल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, जैसे जिस को कहा जाए वो यहाँ पे होगा, वो ली के बाद आएगा इस जगह पे, और जो कहा जाए वो मकूलुल कौल कहलाएगा। तो जो जिसको कहा गया है वो मफूल बिही है ना, तो उसको हम फी महली नसब होगा। होगा वो ली के साथ जर होगा आगे, लेकिन इंक्लूडिंग ली उसको हम क्या कहेंगे, फी महली नसब, क्योंकि वो मफूल बिही है उसका, कि किसको कहा गया है।
इसी तरह मकूलुल कौल क्या होगा, वो भी एक सेंटेंस होगा, तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? फी मोहल्ली। मफूल बिही किस स्टेटस में होता है, डिटेल किस स्टेटस में होती है? और नसब। नसब ही होती है, वो सारे मफूल नसब होते हैं, तो फी महल्ली नसब होगा। लेकिन यूजली मकूलुल कौल एक वर्ड नहीं होगा, पूरा सेंटेंस होगा यूजली। एक एक वर्ड उस सूरत में हो सकता है ना, अगर आप किसी से पूछें तुम ठीक हो, वो कहे नाम, बस एक सेंटेंस, एक वर्ड कह दिया उसने। लेकिन यूजली कहने वाला एक से ज्यादा वर्ड्स बोलता है, तो इसीलिए उसको फी महल्ली हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि ये फी महल्ली नसब पूरा सेंटेंस है जो भी उसने कहा है। तो ये कॉला के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ली हमेशा आएगा जब जिसको कहा गया है, फाइल होगा तो आउटसाइड डूअर एज ए रफा आपको नजर आएगा, और मकूलुल कौल जो चीज़ कही गई है वो नजर आएगी। तो मफूल और भी हो सकते हैं, यानी मफूल हाल भी हो सकता है, मफूल फ़ी ही भी हो सकता है कि कहाँ कहा गया है, हालत क्या थी जब कहा गया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें और भी हो सकती हैं। तो वो मकूलुल कौल का पार्ट नहीं होगा, वो उसके डिफरेंट मफूल भी ही होंगे। मफूल फ़ी ही होगा, मफूल लहू होगा, मफूल हाल होगा। लेकिन यूजली दो मफूल उसके जो वाज़े नज़र आएंगे, वो जिसको कहा गया है और जो कहा गया है, जो मकूलुल कौल है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे ये कल हमने पहली आयत जो थी, वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैना मलाइकत, तो अब कॉला यूज हो गया। अब हमने देखना है कि किसको कहा गया है। ली के साथ कोई है, तो हमें ये एक नज़र तो आ रहा है ली, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ली वर्ड का पार्ट है कि ली अलग से है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड का पार्ट है? अगर ये हर्फ ऑफ जर होता तो क्या होना था, लिका आना होना था, या लिका इना होना था, एना हो। जेर होनी थी ना हमजा के नीचे। तो इसका मतलब है कि ये वाला ली नहीं है जो जिसको कहा गया, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट, ये नहीं है। तो देन गो बैक कि आपने देखना है वक़ाल है, तो अल्लाह जीना जो ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते, लिकाना हमारी हमसे मुलाकात की। तो ये एक्चुअली क्या है फिर पूरा, ये जो बात कही गई है ये वो है, या जिसने कहा है ये वो है? ये फाइल है या मकूलुल कौल? फाइल फाइल है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कहा अल्लाह जीना ला, ये जो वो लोग जो नहीं नहीं उम्मीद उम्मीद रखते, बल्कि रखते इसकी मीनिंग क्या है कि उन्होंने कहा जो हमसे मिलने फाइल की को उम्मीद डिस्क्राइब नहीं कर रहे रखते, तो ये इसका फाइल है। तो ये फी महल्ली रफा, तो ये सेंटेंस। अब आगे जो है लौला उन्जिला अलैनल मलाइका, तो ये चीज है जो मकूल उन्होंने कौल। कही है कि क्यों हम पे नाजिल नहीं किए गए, क्या नाजिल नहीं किए, मलाइका। तो क्यों फरिश्ते हम पर नाजिल नहीं किए गए, तो ये मकूलुल कौल। तो इसको हम मकूलुल कौल कहेंगे, तो ये फी महल्ली नसब। लेकिन पहला जो था अल्लाह जीना ला यरजूना लिकाना, फी महल्ली रफा है, क्योंकि वो फाइल है। तो ये आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर हमें पता चलेगा कि वक्त ये जो फाइल है ये वो चीज़ नहीं है जो कही है उसने, ये है कि जिन्होंने कहा है ये वो है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, फकुलना इज़हबा इलल कौमिल्लज़ी कज़्ज़बू बिआयातिना। कुलना का डूअर हमने कौन है? कहा हम, नाहनु। तो जब नाहनु होता है तो एक काम तो आसान हो गया ना, कि हमें आउटसाइड फाइल अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो काला या कालत के केस में होना था। तो एक चीज तो डन हो गई। अब ली के साथ कुछ भी नहीं है कि किसको कहा गया है, नहीं है ना, ली के साथ कोई वर्ड नहीं है स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स के बाकी जो रह गया ये मकूलुल मकूल कौल। कौल। तो क्या कहा हमने, इज़हबा, तुम दोनों जाओ। तुम दोनों जाओ। इज़हब है ना, इज़हब होता है, इज़हबा है दो के लिए, तो इज़हबा तुम दोनों जाओ, इलल कौमिल्लज़ी अपने कौम की वो कौम जिसने झुटलाया हमारी आयत को। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो जिसने झुटलाया हमारी आयत। आयत। अब ये देखें यहाँ पे अल कौमी
الف لام ہے تو الذین استعمال کرنا پڑا ہے. اگر خالی قومی ہوتا تو پھر الذین کی ضرورت نہیں تھی. پھر جو کذبوا بآیاتنا ہو جاتا. پھر پھر ہم جو دو آ جاتا ہاں جی قومی پھر ہمیں کے جو بعد خود سے ٹرانسلیشن میں کرنا پڑنا تھا، لیکن یہاں پہ القوم کی وجہ سے الذین استعمال ہوا ہے. تو فقلنا تو ہم نے کہا اذهبا الی القوم الذی کذبوا بآیاتنا. اس طرح ایک اور ایگزامپل اسی طرح وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. تو وَإِذْ قَالَ اور جب کہا. اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ کس نے کہا، کیونکہ قالا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو. اور کس کو کہا، کون سا اس میں کس موسیٰ آئیڈینٹیفائی ہو فاعل رہا. میں یہاں پہ ہاں تو موسیٰ فائل میں یہ رفع نظر تو نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ یہ نان فلیکسیبل ہے تو یہ، لیکن یہ رفع ہی ہے، فی محلی رفع ہم کہیں گے. کس کو کہا، لی کے ساتھ لفتاح لی فتح، تو یہ ہے جس کو کہا گیا ہے. لی فتح، فتح کہتے ہیں لڑکے کو. تو آپ اپنے ساتھ جو ان کے کمپینین تھا نا، ایک لڑکا تھا ان کے ساتھ 9 عمر لڑکا، تو اس کو انہوں نے کہا. تو اس قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا اپنے لڑکے کو، اپنے فتح کو، اپنا ساتھی جو لڑکا تھا. تو اب جو چیز کہی انہوں نے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، لا ابرح لا لابرا ابرح سے، کہ لا ابرح کہ میں نہیں باز آؤں گا، نہیں وہ کوئٹ کروں گا، حتیٰ اب لوگا مجمع البحرین. تو حتیٰ کے بعد اس کو لائٹ کر دیتا ہے نا، تو یہ اب لوگا استعمال ہوا ہے، اب لوگو نہیں ہے. کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، جہاں دو پہ دونوں دریائے کے دریا جمع جمع ہونے کی ہوتے ہیں. جگہ. مجمع میم کے زبر سے کیا سٹارٹ ہوتا ہے، مصدر مصدر نہیں، مصدر زبر سے نہیں سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں جگہ کا مطلب ہاں جی وہ ہوتا ہے ظرف. ظرف. ہاں تو ظرف جمع مفعول. ہے تو مجمع دو چیزوں کے جمع ہونے کی جگہ. مجمع مجمیع مجمعاتن، تو یہ 3 بنتے ہیں نا اس کے ظرف. تو البحرین کس کے جمع ہونے کی جگہ، یہ مضاف ہے نا، کہ 2 دو دریاؤں کے جمع دریاؤں ہونے کے کی. دریاؤں آؤ یا امدیہ، میں چلتا رہوں، حقوباً مدتوں. حقوباً کا مطلب ہوتا ہے مدت. مدت جیسے سورہ اس میں بھی آتا ہے نبا میں، لابثین فیہا احقابا، یہ مدتوں اس میں پڑے رہیں. تو یہ تو اس میں تینوں چیزیں ہیں، فائل بھی ہے، لی کے ساتھ بھی ہے جس کو کہا گیا، اور کیا چیز کہی گئی وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ پریکٹس سے آپ کو آئے گا. لیکن آپ نے یہ ایکسرسائز کیا ہے، آپ جب بھی کالا سینٹنس دیکھیں تو آپ نے یہ چیزیں فائنڈ کرنی ہے اس میں، کہ آپ کو نظر آ جائے کہ کس کو کہا گیا ہے، آؤٹ سائڈ تو نہیں ہے، اور پھر جو چیز کہی گئی. تو یہ ہمیں ویسے ڈائریکٹ دیکھنے سے آپ کو شروع میں نہیں پتہ چلے گا، لیکن پریکٹس کے ساتھ یہ آئیڈیا ہوتا جائے گا. اور جو ہم یہ کالا تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ کافی جلدی اس کی سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں کالا کے سینٹنسز. تو مقول القول آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو آج کا یہ نئی چیز تھی مقول القول، اور جو ہم نے وہ صفہ سینٹنسز کی ہیں. تو اب ہم سورہ فرقان کی آیات کریں گے نیکسٹ. تو اس میں کوئی کویسچن ہو ان 2 چیزوں میں؟ چلیں اب آگے آیات کرتے ہیں. تو اب کالا یوز ہوگا، اب دیکھیں گے اب یہ ساری چیزیں نا استعمال ہوں گی. ہم جب بھی ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں نا سورہ فرقان میں، تو جتنا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا وہ آتا رہے گا آہستہ. کوئی نہ کوئی اس میں چیز آئے گی، جو رول ہوگا، جو ابھی ہم نے چیزیں سیکھی ہیں وہ بھی آئیں گی. جیسے کل یوما سیکھا ہے تو یوما کافی دفعہ آتا ہے. تو نیکسٹ آیت تھی 23. سو اب لاسٹ جو ہم نے کل کی تھی نا، جیسے ابھی ہم نے دوبارہ پڑھ لی وہ قال الذین لا یرجون لقاءنا والی آیت. تو اس کے بعد سیکنڈ آیت میں تھا کہ جب وہ دیکھیں گے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. تو اس میں وہ پھر کہیں گے نا کہ ہمیں کوئی آڑ ہمیں مل جائے. تو یہ اب وہ قیامت کی بات تھی کہ فرشتے آ گئے اور یوم الدین شروع ہو گیا، فیصلے کا دن شروع ہو گیا. اب یہ یہاں پہ اب قیامت کے دن کی باتیں ہیں، یہ آیات اس سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ قیامت کے دن جب فیصلے کا دن ہے، جب حساب ہونا ہے، تو تب کیا معاملات پیش آئیں.
تو یہاں سے یہ سارا وہ بھی نیکسٹ کچھ آیتیں اسی کو بیان کریں گی. سو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَقَدِمْنَا. قدیمنا ورڈ دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا اس کا ڈوئر ہو سکتا ہے، نحنو، اور فعل ماضی ہوگا نا نصرنا کی طرح قدیمنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہوا ورژن کیا ہوگا، قدیمنا کا ہوا کیا ہوگا، ہاں واو ہاں قد قاف دال اور قد میم تو ہو گئے، لیکن اس میں اعراب کیا آئیں گی، قدمہ قادمہ. ہاں جی، کیونکہ اعراب چینج تو نہیں ہوتی نا، کاف اور دال کی تو سیم رہیں گی، قادمہ، اور میم پہ زبر ہی ہوتی ہے، ہوا قادم. تو قدمہ ایک انٹرسٹنگ فعل ہے عربی میں کہ اس میں اس کے تینوں ورژنز ملتے ہیں ہمیں. یہ قادامہ بھی ہو سکتا ہے اور قادمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ قادومہ بھی ہو سکتا ہے، تینوں ہوتے ہیں. میننگ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. قدمہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی طرف چلنا شروع کرتا ہے نا، کوئی قدم جیسے ہے نا، قدم اٹھانا، کہ شروع کر دیا چلنا. قادمہ ہوتا ہے جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں چل کے، تو وہ قادمہ ہو جاتا ہے کہ وہ پہنچ گیا چلتے ہوئے. اور قادومہ ایکچولی ہے کہ وہ یہ قدیم سے ہے کہ پرانا، جیسے پرانا ہوتا ہے نا قادومہ، کہ وہ پرانا ہو گیا، قادومہ وہ پرانا ہو گیا. تو قادمہ یک دمو ہوتا ہے، یہ پہلے والا ہے. یہ ناصرہ ینصرو کی طرح یک دیو دمو، دمو یہ یہاں پہ جزم ہوگی یک دمو. جو قادیمہ ہوگا تو یہ کس کی طرح ہوگا، سمیہ سمیع یسمعو. یسمعو، تو یک دمو ہوگا یہ. اور قادومہ کیا ہوگا پھر، قدمہ یک قارومہ کیا ہوتا ہے، کروما، کرم یکرمو. یکرم ہاں، تو یہ اسی طرح ناصرہ ینصرو کی طرح ہی ہوتا ہے نا، یک، رومو. تو یہ ہاں یکروم، قادومہ یکروم. تو یہ تینوں ملتے ہیں، یہ تینوں حالتیں ہیں. تو یہاں پہ کون سا یوز ہوا ہوا ہے، درمیان والا ہے قادیمہ، کہ پہنچنا چل کے. تو قدیمنا، تو اس کا مطلب کہ ہم پہنچیں گے، اس کا مطلب متوجہ ہونا بھی ہے کہ ہم نے متوجہ ہوں گے، ہم متوجہ ہوں گے. اب کیونکہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ فیوچر میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، ماضی میں نہیں کریں گے. یوزلی ماضی یوز ہوا ہے، لیکن ماضی اس لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ جو چیز ایبسولوٹلی ہونی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ماضی ہی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بھی ماضی ہے، وہ قدیم نہ ہے. لیکن ٹرانزیشن ہم کس میں کریں گے، فیوچر میں. فیوچر تو قدیم نہ ہم جائیں گے یا ہم متوجہ ہوں گے. کس کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اس کا مفعول بھی ہے، الا ما عملوا من عمل. تو یہ پوری چیز اس کا مفعول بھی ہے، فی محلی نصب ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. الا ما عملوا من عمل، تو ہم متوجہ ہوں گے ما عملوا، جو، یہ جو کے میننگ میں ہے ما یہاں پہ اسم موصول، جو عمل کیے، ما عملوا من عمل. اب اعمال میں سے، اعمال میں سے بھی ہے ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن مین اس میں زائدہ کی ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں کہ اینی کے کوئی عمل، کوئی بھی عمل، الا ما عملوا من عمل، کہ کوئی بھی عمل اس نے کیا ہو تو اس کی طرف ہم دیکھیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی اگزامپل آپ دیکھیں نا کہ آج کل جیسے کوئی بیکنگ شو ہوتا ہے نا، اس میں سارے پارٹیسپینٹ کیا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اپنی اپنی ڈش، پھر جج جاتے ہیں دیکھنے. یہ اسی طرح ہے یہ کہ آپ قدیمنا الہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ جی کیا کیا عمل ہیں تمہارے، دکھاؤ مجھے. تو دکھاؤ مجھے، الا ما عملوا من عمل. جیسے سائنس فیئر ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس نے لگایا ہوتا ہے نا اپنا اپنا اسٹال، تو جج ان کے پاس جاتا ہے کہ دیکھنے، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنایا تم لوگوں نے. تو اسی طرح ہے کہ نحنو، کہ ہم جائیں گے، متوجہ ہوں گے، الا ما عملوا من عمل، کہ جو بھی عمل کیا. تو اس میں اینی عمل ہے کہ کوئی ایک بھی، ہر کسی نے زندگی میں کوئی تو اچھے کام کیے ہی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو. کسی نے چیریٹی دی ہوگی، کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کوئی اچھی بات ہی کی ہوگی، کوئی تو اچھا عمل ہوگا نا، کوئی تو عمل ہوگا جو اس نے کیا ہوگا جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوگا. تو وہ ہم جائیں گے، الا ما عملوا من عمل. فجعلناہ، جعل
تو بنا دیا جعلنا، ہم نے اس کو. بنا تو دیا. ہم بنا دیں گے کریں گے نا، ٹرانسلیشن کیا ہاں کریں گے فیوچر بنا میں، دیں گے اس کو. بنا دیں گے اسے. اسے کون ہے؟ قد. یہ سارا ہوا الا ما عملوا من عمل، ہاں ملن. یہ پوری چیز جو ہے نا یہ ہو میں استعمال ہوئی ہے، جو پورا مفعول بھی تھا اس کا. تو ہم اسے بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ حباء منثورا، اس عمل کو، جو بھی عمل ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہوں گے. فجعلناہ حباء منثورا. تو حبا کہتے ہیں ڈسٹ کو. اچھا. ڈسٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پارٹیکل، کئی دفعہ ہم جیسے کہ ڈسٹرام آتا ہے تو مٹی ہمیں نظر آتی ہے، یا ویسے بھی اگر روشنی کہیں سے آ رہی ہو کھڑکی میں سے تو اس میں ہمیں پارٹیکل نظر آتے ہیں نا، وہ حبا ہے. تو وہ حبان، تو گرد یا غبار جس کو کہتے ہیں اردو میں، غبار. تو غبار کے ذرات جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ حبان کہلاتے ہیں. اور حبان منصورہ کیا ہے؟ کیا مصوف چیز سے ہوتے چھوٹے چھوٹے؟ جو بھی ڈسٹ پارٹیکلس، اچھا غبار ڈسٹ. جس کو کہتے ہیں نا ڈسٹ پارٹیکلس، جی. چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جو ہوتے ہیں. حبان وہ غبار کہتے ہیں نا اردو میں. تو مٹی اڑنا، جو مٹی ہوتی ہے بری بری جو اڑ رہی ہوتی. تو منصورن، حبان منصورن ایکچولی کیا ہے؟ مصوف صفہ ہے نا، حبان منصورن. تو اس کی صفہ کیا ہے؟ منصورن. منصورن ہوتا ہے کہ اڑتا ہوا. اڑتا ہو. یعنی آپ کسی چادر میں ہوتا ہے نا کہ مٹی ہو، چادر کو جھاڑتے ہیں تو وہ اس میں سے اڑتا ہے غبار، تو وہ منصورن کہلاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کشن ہے اس میں مٹی یا اس کے زور سے ہاتھ مارے اس میں سے بھی نکلتا ہے تو وہ منصورن کہلاتا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ اڑتا ہوا غبار. یعنی کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو، کہیں گے یہ کیا بنایا تم نے. یہ جج پہ ہے نا، جج نے دیکھنا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ تو نیت بھی جانتا ہے نا کہ عمل میں کیا نیت تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کہے گا ناٹ ایکسیپٹڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ ناٹ ایکسیپٹڈ، حباء منصورا. یعنی اس نے بڑی محنت سے کیک بنایا، وہ بیکنگ شو میں، اور جج آیا، جج نے کہا کہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، اس میں اپنی سٹک ماری تو اڑ کے گرا جا کے ادھر. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بھی کرتے ہیں نا کئی جج، ان کو کہتے ہیں چلو یہ کیا بنایا تم نے. تو یہ حباء منصورا. تو یہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، چاہے اس میں مسلم ہو یا نان مسلم. جو احادیث میں ملتا ہے نا نان مسلم، پیچھے اصل میں نان مسلمس کی بات ہو رہی تھی نا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. تو کون لوگ ہیں وہ؟ اس زمانے میں قریش تھے نا، وہ بھی مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. آج کل کون ہے؟ ایتھیسٹ، وہ نہیں مانتے نا. تو وہ لیکن اچھے کام تو کرتے ہیں وہ سارے. بلڈ ڈونیشن کر لی، اور ڈونیشن دے دی، کھانے بھی کھلا دیے، ساری رن بھی کیا ہے انہوں نے کسی کاز کے لیے. تو وہ لیکن یہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ تمہارے عمل قبول نہیں ہونے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ 3 طرح کے لوگ آئیں گے، ایک شہید آئے گا، ایک عالم آئے گا، اور ایک جو ہے وہ کون تھا، وہ صدقہ دینے والا تھا نا شاید. نہیں، صدقہ دینے والا ہوگا نہیں، نا. رچ آدمی تھا. ہاں جی، صدقہ دینے والا ہوگا نا تیسرا. تو تینوں کے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ کذب تھا، کہ تم نے غلط کہا، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، حباء منصورا، کہ ان کے عمل جو ہیں وہ غبار کی طرح ہوں گے، کہ وہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان اعمال کی. تو اگلی آیت بھی اسی طرح. اب اللہ تعالیٰ سوئچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اب اصحاب الجنت، جنت تھی. اب جنت والے لوگ جو اصحاب الجنتی، جنت والے کیا ہے یہ اس کی ریلیشن شپ گرامر کے حساب سے؟ موصوف صفائی نہیں. محسوس. نہیں، موصوف آپ صفت نہیں، مداخلے نہیں. مضاف ہے نا، جنت والے لوگ، اچھا. جنت کے لوگ. تو مضاف علیہ از اے کلوز ریلیشن شپ. تو اسی طرح جنت والے لوگ مضاف علیہ ہے کہ وہ جنت میں کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. یوم اذن، یہ کل پڑھا تھا. تو جنت والے اس دن. اس دن، تو اس دن جنت والے کیا ہوں گے؟ خیرن. خیر. خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی. اچھا، بہتر. بہتر. یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں خیرن کو؟ گرامر میں کیا ہے یہ اسم؟ کون سا اسم ہے یہ؟ اسم تفضیل. تفضیل ہے نا، جو کمپیئر کرتے ہیں. اچھا. تو یہ کمپیریزن ہے کہ جو پچھلی آیت والے لوگ تھے اور یہ آیت والے لوگ، یہ اصحاب الجنتی اپوزٹ ہے نا، کہ وہ کیا ہوں گے؟ خیرن ہوں گے، وہ بہتر ہوں گے. مستقرن آگے رفع سوری نصب ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم گرامر میں؟ مستقرن
گرامر کے حساب سے یہ کیا ہے، اس کی کیا ریلیشن شپ ہے خیرن کے ساتھ؟ موصوف صفات تو نہیں ہو سکتے نا، ایک رفع ہے دوسرا نہیں نصب ہے، نہیں نہیں اس نہیں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ کیا کہیں فی محل تمییز، تمییز کہتے ہیں نا اس کو، کہ کس لحاظ سے بہتر ہوں گے. تو تمییز بتاتی ہے کہ اگر بہتر ہے تو وہ کس سینس میں بہتر ہے، کس لحاظ سے بہتر. خیر اگر ہے تو کس لحاظ سے، تو کس لحاظ سے بہتر ہوں گے؟ مستقرن، مستقرن ہوتا ہے کہ قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. تو جہاں آپ خوش ہوں، قرار ہوتا ہے نا، قرار کہتے ہیں نا، قرار آ گیا ہے، اٹ مین کہ آپ خوش ہوئے ہیں وہاں جا کے. انگلش میں کہتے ہیں کہ چل اور ایسی پلیس پہ گئے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے. تو یہ ہے خیرن مستقرن، تو وہ مقام کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ مستقرن، اس بہتر ہوں گے ٹھہرنے کی جگہ کے حساب سے. تو ٹھکانہ بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں. تو ٹھکانہ مین کے ٹھہرنے کی جگہ، جہاں آپ ٹھہریں. اور احسنو، اور کیا ہوں گے؟ اور اور احسنو، بہتر ہوں گے اور بہتر ہوں گے یا اچھے ہوں گے، زیادہ اچھے ہوں گے. کس لحاظ سے؟ یہ دوبارہ تمییز ہے نا، مکیلن، دوبارہ یہ تمییز ہے، تو یہ ہوں گے آرام گاہ. یعنی یہ کیلا، مکیلا کا ورڈ اصل میں ہے کاف یا اور لام سے، یہ کال سے نہیں ہے. یہ قیلا قول سے سے نہیں. ہاں، قیلا ہے تو کاف یا لام دو ورڈ ہوتے ہیں، ایک تو بولنے والا ہوتا ہے نا کاف واو لام، یہ قول ہوتا ہے. لیکن جب اس کا ماضی بنتا ہے نا تو یہ کا والا ہوتا ہے، یہ کا یا لا ہوتا ہے. لیکن لکھا دونوں کو قولا ہی جاتا ہے اور پڑھا بھی قولا جاتا ہے. لیکن اس کا مضارع ڈفرنٹ ہوتا ہے. قولا کیا ہوتا ہے؟ یقولو. یقولو. اور کاف یا لام والا قولا کیا ہوگا؟ یقیلو. یقیل اس میں زیر آئے گی نیچے، یہ دارابا کی فیملی ہوگی، اور اوپر والی کیا ہوگی؟ ناصرہ فیملی. تو یہ فرق پڑتا ہے اس میں. قالا یقولو قولن ہوتا ہے اس میں، قالا یقیلو کیلولتن، کیلولا کہتے ہیں نا، کیلولا آرام کرنے کو آرام دوپہر کے کرنا. بعد، کیلولا. تو یہ کاف یا لام. پھر اس میں اس کا ظرف کیا بنتا ہے؟ قولا کا ظرف کیا تھا؟ مکیلا. نہیں، قولا کا ظرف ہے مقالن و مقالتن. یہ قولا کا ظرف ہے پہلے کا. اچھا کالا کا. ہاں جی. اور کیلا کا ظرف ہوتا ہے مکیلن و مکیل. مکیلتن. تو یہ مکیلا ورڈ ہے، تو یہ آرام گاہ کے حساب سے ہے کہ کیلولا کرنا. تو یہ زیادہ یہ ورڈ ایک دو جگہ استعمال ہوتا ہے کیلولا کے میننگ میں، لیکن یہ قولا نہیں ہے، یہ کاف یا لام ہے، مکیلا. تو کیلولا کرنا ہے یعنی آرام کرنا ہے. اس میں آپ تھوڑی دیر سو بھی سکتے ہیں، لیکن آرام کرنا یوزلی یہ ریسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آرام کرنے کے حساب سے اچھی جگہ، زیادہ اچھی جگہ. کیونکہ یہ سونا تو ہے نہیں نا جنت میں، سونا نہیں ہے. سونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائم لوز کر جاتا ہے نا کوئی، کہ اس کو وہ چیزیں مس ہو گئی اس سے جس میں وہ سویا رہا ہے. جیسے بچے سوتے نہیں ہیں نا، اسی لیے نہیں سوتے چھوٹے بچے، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مس ہو جائے گا کچھ. تو اسی طرح جنت میں آپ آرام کریں گے، سوئیں گے نہیں. تو آرام کرنے کے لحاظ سے بھی وہ بہتر جگہ ہے. اور مستقرن ٹھکانے کے حساب سے. اور ٹھکانہ بھی جو مستقرن کا ورڈ ہے نا، یہ ٹیمپریری ٹھکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ٹیمپریری اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ٹیمپریری کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، اچھی جگہ پہ، تو زیادہ مزہ آتا ہے. اگر سیم جگہ پہ آپ زیادہ عرصہ رہ لیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو نارمل چیز ہو گئی نا، پھر وہ اتنا مزہ نہیں آتا ہے. تو جنت اس طرح سے یہ مستقرن نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں نیا ہی لگے گا. جو بھی وہاں پہ رہنے والے ہیں نا، ان کو نیا لگے گا ہمیشہ. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بور ہو گئے سیم چیز دیکھ دیکھ کے. تو یہ جنت، تو اس میں تمییز استعمال ہوئی ہے، اور اسم موصول، اسم تفضیل دو دفعہ، خیرون اور احسن. ایک آیت اور، وہ بھی چھوٹی سی ہے. وَيَوْمَ، اب یوما آتا ہے اور بعد میں فعل مضارع آتا ہے، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ جس دن. جس دن وَيَوْمَ، تو جس دن. تشقق کو شک ہو جانا، شقہ تشقہ، پڑ جائے. پھٹ جائے تشقہ گا کو پھٹ جائے گا. کون پھٹے گا؟ آسمان آسمان. السماء ہے نا، آسمان پھٹ جائے گا. یہ فاعل ہے یہاں پہ رفع. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی، ساتھ غمام کے. غمام کہتے ہیں بادل بادلوں کے. کے. تو بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. ڈارک کلاؤڈ کو غمام کہتے ہیں. کہ آسمان پھٹ جائے گا، تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے، جیسے ہے نا، جیسے اس میں ہے نا کانت ابوابا، تو سورہ نبا میں آتا ہے نا،
آسمان کے دروازے اس میں بن جائیں گے اور بن- دروازوں میں سے کیا نظر آئے گا؟ فرشتے اترتے ہوئے. اینڈ وَنُزِّلَ نزلہ تو نزلہ استعمال ہوا ہے تو یہ کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے. نزلہ تو وہ نازل کیے جائیں گے، وہ نازل کیا جائے گا. کیا نازل کیا جائے گا؟ فرشتے فرشتے. تو یہ نائب الفاعل ہے نا، کیا چیز نازل کی جائے گی؟ فرشتے. تو نازل کیے جائیں گے فرشتے یا نازل ہوں گے فرشتے. کیسے نازل ہوں گے؟ تنزیلاً. تنزیلاً. تو تھوڑا تھوڑا کر کے نزلہ اور انزلہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک اکٹھا ہی ہوتا ہے اور ایک ہاں جی. تو آہستہ بجائے آہستہ اللہ تعالیٰ نے درجے یہ نہیں بدرجے. کہا کہ وَأُنزِلَ الْمَلَائِكَةُ إِنزَالًا نہیں کہا، بلکہ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلاً استعمال ہوا. اٹ مینس کہ جوک در جوک آئیں گے، پے در پے آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آگے سارے وہ دیکھیں گے کہ اچھا ایک بیچ آ گیا ہے، اب دوسرا بیچ آ گیا، اب تھرڈ بیچ آ گیا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ امیزمنٹ ہوتی ہے نا کہ اچھا اتنے زیادہ آ رہے ہیں، بار بار آئی جا رہے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا جب کوئی فوج جاتی ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے گروپس کے گروپ، دستے کے دستے بار بار آئی جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی نزلہ استعمال کیا ہے. تو نزل الملائکۃ تنزیلا، یہ پے در پہ ملائکہ نازل ہو جائیں. وہ پیچھے انہوں نے شروع میں کہا تھا یوم یرون، وہ کہتے تھے فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے پر، اب دیکھیں اب فرشتے کتنے زیادہ آ رہے ہیں. تو اب وہ حیران ہوں گے کتنے فرشتے آ گئے. وہ وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہمارے پہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، اور یہاں پہ کیا ہے نزل الملائکۃ تنزیلا، کہ فرشتے پے در پہ نازل ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ آج یہ 3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ کل نیکسٹ آیتیں کریں گے اور نیا ٹاپک ایک اور ڈفرنٹ کائنڈ آف سینٹینس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. کوئی کوشچن ہو؟ جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد و شکرک، اللہم لک الحمد کلہ نشکرک کلہ، اللہم لک الحمد الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.